السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے عالم جو سینئر سیکنڈری کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ان کا کل پیپر ہے اردو ادب کا، اس لیے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اردو ادب میں کس طرح سے سوالات آتے ہیں اور کون کون سے سوالات ہوتے ہیں، کتنے سوالات ہوتے ہیں، انہی ساری جانکاریوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں شبیر خان۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کہ آپ کا کل کس طرح سے ایگزام ہوگا، کون کون سے سوالات آئیں گے، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے۔ آپ تیاری کر لیجئے اور ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا پرچہ کل بہتر جائے، اچھا ہو اور آپ کے نمبرات اس میں اچھے آئیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ تو کل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے ماڈل پیپر سینئر سیکنڈری عالم عربی فارسی ایگزامینیشن 2020، وہی نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے امتحان عالم عربی فارسی 2020 اردو۔ کل آپ کا اردو کا سبجیکٹ ہے، اردو ادب کا، آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ میں اردو لکھا ہوا ہے۔ وقت 3 گھنٹے، نمبر مقررہ 70، یعنی اس میں 70 دیے ہوئے ہیں لیکن آپ کے پیپر میں 100x100 یعنی 100 میں 100 نمبرات مکمل ہوں گے۔ ہدایت کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہدایت حصہ اول سے 5 اور حصہ دوم سے 4 سوال حل کرنا لازم ہے۔ کل 9 سوالات کے جواب مطلوب ہیں۔ حصہ اول اردو نثر و قواعد، حصہ اول جو ہمارا ہے اردو نثر و قواعد پر ڈیپینڈ ہے، اسی پر منحصر ہے۔ تو سوال نمبر 1 میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل اقتباس کا سیاق و سباق مکمل کیجیے۔ جب زلف لیلا سے شب تاک قمر آئی، اسی درخت پر 2 جانور آپس میں اپنی اپنی تعریف و توصیف زبان بے زبانی میں کرنے لگے اور یہ شخص بہت جانوروں کی بولی سمجھتا تھا۔ آواز پر کان لگائے ایک بولا، میرے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کھائے ایک لعل تو پہلے دوپہر کے بعد اگلے، پھر ہر مہینے منہ سے نکلے۔ دوسرا بولا، جو شخص میرا گوشت کھائے اسی روز بادشاہ ہو جائے۔ وہ یہ باتیں سمجھ کر دل میں نہایت خوش ہوا۔ تیر و کمان تو موجود تھا، اللہ اللہ کہہ کر تیر بے تعمل چلے سے جوڑ کر کھینچا۔ فضا نے ہر چند ان کے سر پر خبردار پکارا، کمان کڑکڑا کر چلائی کہ وہ مارا، زمین پر چھد کر وہ دونوں ایک تیر میں گر پڑے۔ اس نے تکبیر کہہ کر ذبح کیا، طائر روح ان کا اڑ گیا۔ تو اس کا آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کا درج ذیل اقتباس کا سیاق و سباق مکمل کیجیے۔ اس کا آپ کو سیاق و سباق مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، مذکورہ اقتباس کس کتاب کا ہے، اس کا مطلب و مفہوم واضح کیجیے۔ رات کو رامیشوری سوئی تو کیا خواب دیکھتی ہے کہ ونود نے کسی آفیسر کو مار ڈالا ہے اور کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے، بے گناہوں کو زد و کوب کر رہی ہے اور تمام شہر میں شور و شرابہ مچا ہے۔ اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ونود سو رہا تھا۔ اٹھ کر ونود کے پاس گئی، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں نے کیا بے سر و پیر کا خواب دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ متفکر بھی ہو گئی، پھر لیٹی مگر نیند نہ آئی، دل میں ایک خوف سمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کو کیا کرنا ہے، مذکورہ اقتباس کس کتاب کا ہے اس کا مطلب و مفہوم واضح کیجیے۔ یعنی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو عبارت لکھی ہوئی مذکورہ اقتباس جو لکھا ہوا ہے یہ کس کتاب کا ہے، اور آپ کو اس کا مطلب و مفہوم واضح کرنا ہے، یعنی آسان لفظوں میں بیان کرنا ہے جس سے معنی اس کا مفہوم مطلب سب کچھ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیں۔ تو سوال نمبر 3، اس میں معرفہ کی تمام اقسام ما مثال ذکر کیجیے۔ یعنی اس میں معرفہ کی کتنی مثالیں ہیں، کتنے اقسام ہیں، ان اقسام کو مثالوں کے ساتھ میں آپ کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، ضمیر اور اس کی کل قسمیں بالتفصیل بیان کیجیے۔ ضمیر
جیسے ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مرفوع متصل مرفوع منفصل، اور جو مجرور متصل، جتنی بھی ضمیریں ہیں سب آپ کو بیان کرنی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 دیکھیے تو درج ذیل اصطلاحات کی تعریف لکھیے۔ فعل متعدی، اسم ظرف، مبالغہ، تذکیر، تانیث، اسم صوت، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیے، حروف ربط، حروف عطف، حرف علت، حرف فجائیہ اور حرف جار شمار کرائیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو شمار کرانے ہیں، بتانے ہیں۔ آپ ہدایت النحو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یا اردو کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ چونکہ یہ اردو کا پرچہ ہے اس لیے اردو کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیے، تو حروف ربط، حروف عطف وغیرہ اردو میں آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد حصہ اول ہمارا مکمل ہوا۔ حصہ دوم جو ہمارا ہے اردو نظم و تاریخ ادب اردو، ٹھیک ہے، اس پر منحصر ہے۔ تو سوال نمبر 1 دیکھیے، کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے، اور بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، اور میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مندرجہ بالا اشعار کا مطلب لکھیے، یہ اشعار کس شاعر کے ہیں، یعنی آپ کو ان اشعار کا مطلب لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے، تو سوال نمبر 2 میں سید فضل الحسن، ٹھیک ہے، حسرت موہانی کے 4 اشعار لکھ کر اس کا مطلب بھی زیب قرطاس کریں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب بھی تحریر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 علامہ اقبال کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیں اور ان کے چند اشعار بھی لکھیں، تو یہ آپ ضرور یاد کر لیجئے، علامہ اقبال کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 مرثیہ کا لغوی معنی تحریر کیجئے، اور شاعروں کی اصطلاح میں مرثیہ کی کیا تعریف ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 5 مندرج ذیل اصطلاحات میں سے کسی 3 کی تعریف کریں، صنعت اور حسن تعلیل، تشبیہ، مبالغہ، ایہام، لف و نشر، غیر مرتب، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ کو کسی 3 کی تعریف کرنی ہے۔ سوال نمبر 6 میر حسن کی مثنوی سحر البیان کی خصوصیات تحریر کریں، تو آپ ان باتوں سے، ان سوالات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان میں بتا دوں آپ کو، علامہ اقبال کے تعلق سے ضرور پوچھا جاتا ہے، اور مرثیہ کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، آپ اس کی تیاری کر لیجئے۔ اور جو آپ اوپر سوال نمبر 5 میں دیکھیے، فعل متعدی، اسم ظرف، مبالغہ، تذکیر و تانیث، اسم صوت، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے تعلق سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو ان کی بھی تیاری کر لیجئے۔ تو یہاں میں جو اکثر و بیشتر جو چیزیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں سوالات میں بار بار پرچے میں، تو آپ اس کی تیاری اچھے سے کر لیجئے، اور اقتباس دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے لکھنا ہے، کس طرح سے تحریر کرنا ہے اقتباس، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کی پریکٹس کر لیجئے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔